ایک سورہ فاتحہ سے جمیع ارواح المرحومین مومنین و مومنات، شہداء اسلام، علماء اعظام اپنے اپنے مرحومین کے لیے، منتظمین جشن کے مرحومین کے لیے، ان مرحومین کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، خصوصیت سے مرحوم محمد اقبال لال جی کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الامی، مکی المدنی عربی القرشی، الرسول المسدد والمصطفى الامجد، محمود الاحمد ابو القاسم محمد، واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، الامام المنتظر والحجت ثانی عشر، آیت اللہ العظمی والحجت الکبریٰ، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعن اللہ علی اعدائہم وعلی غاصب حقوقہم وعلی منکر فضائلہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ مومنین، سب سے پہلے میں اپنی جانب سے، آپ تمام مومنین کی جانب سے، منتظمین کی جانب سے، اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں ان کے جد بزرگوار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کا ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خداوند کریم اس عید پر مسرت کو، اس اہل بیت کے دن خوشی کی عظیم گھڑی کو تمام مومنین و مومنات کے لیے، خصوصیت سے جن مومنین نے دعا کے لیے کہا ہے، ان سب کے لیے خداوند کریم خیر و برکت کا باعث قرار دے۔ مومنین جو دلوں میں حاجتیں لکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، خداوند کریم ان کی دنیا و آخرت کی تمام حاجتوں کو قبول فرما۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ مومنین، یہ شب پہلی رجب ہے اور آغاز ہو رہا ہے ماہ رجب کا۔ یہ 3 بہت مخصوص مہینے ہیں جن کا آغاز ہونے جا رہا ہے، رجب، شعبان اور رمضان۔ روایتوں میں ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان امت رسول کا مہینہ ہے۔
اور رجب کے شرف و بزرگی کا کیا کہنا. یہ رجب و شعبان دونوں ماہ مبارک رمضان کا مقدمہ بھی ان مہینوں کو کہا جاتا ہے. حدیث قدسی میں ہے کہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اس ماہ رجب کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان رسی قرار دیا ہے. جو کوئی بھی اس مہینے میں اس سے متمسک ہو جائے گا وہ مجھ تک پہنچ جائے گا. یہ حدیث قدسی کی منزل ہے. اور خود حضور ختمی مرتبت نے بہت احادیث کے اندر اس مہینے کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے. نے ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند کریم اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے. یہ مخصوص مہینہ جس میں خدا کی رحمتیں اس کے بندوں پر نازل ہوا کرتی ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ کوئی دوسرا مہینہ شرف و بزرگی میں اس مہینے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ کے عالم کی نگاہ میں بالکل ممتاز مقام ہے اس مہینے کا. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے لیے حرام مہینوں میں سے 4 حرام مہینوں میں سے رجب ایک حرام مہینہ ہے کہ جس میں کفار سے جنگ کرنے کو منع کیا گیا. یہ رجب مجب کا تقدس کی منزل ہے. اور حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام درود بھیجیں نے ارشاد فرمایا کہ رجب وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں ہر نیکی کا ثواب دگنا ملا کرتا ہے اور گناہ خداوند کریم بندے کے معاف کر دیا کرتا ہے. اور یہی حضرت ہمارے ساتھیوں امام باب الحوائج ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مہینے میں ایک روزہ رکھے دوزخ اس سے 1 سال کے فاصلے پر چلی جاتی ہے. اور جو 3 روزے رکھے خداوند کریم جنت اس پر واجب کر دیتا ہے. یہ شرف ہے اس رجب کے مہینے کا. اور خود حضور اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس مہینے کے اول میں درمیان میں اور آخر میں غسل کرے گا خداوند کریم اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. بس یہ غسل جو کیا جائے یہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے کرنا چاہیے یعنی امید ثواب کی نیت سے. اور اس ماہ رجب کی کل آنے والی اس کے 2 فضائل اور اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف آؤں. کل آنے والی شب جو پہلی شب جمعہ ہے ماہ رجب کی کہ جس کو لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے. اور خود حضور ختمی مرتبت حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اسے لیلۃ الرغائب کہتے ہیں. جب شب تھوڑی گزر جاتی ہے تو خدا کے تمام فرشتے خانہ کعبہ اور اس کے پاس میں جمع ہو جاتے ہیں. خداوند کریم کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ اے فرشتوں تمہیں میری بارگاہ میں کیا حاجت ہے بیان کرو تاکہ میں اس کو قبول کروں. تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ خداوندہ اس مہینے میں یا اس رات میں جو نیک کام انجام دے اور اس مہینے میں جو روزہ رکھے خداوندہ تجھے بخش دینا. تو اس کی فضیلت سے اس کی بخشش ہو جاتی ہے. یہ اس ماہ کی فضیلت ہے. اور 1-2 بات اور آپ کی لیلۃ الرغائب اس کی مخصوص نماز ہے جو مغرب و عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے. 12 رکعت نماز. موجودہ دور کے تمام فقہا یہی کہتے ہیں کہ یہ نماز رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھنی چاہیے. اور یہ وہ نماز ہے کہ جو شخص اس نماز کو پڑھتا ہے یہ نماز موت کی پہلی رات قبر کی پہلی رات یہ خوبصورت شکل میں اس شخص کی مدد کے لیے یہ نماز آئے گی جس کی اتنی فضیلت ہے. تو بہرحال یہ ماہ رجب ہے
یہ اس کی راتوں کی فضیلت ہے، شبوں کی فضیلت ہے۔ ہم خداوند کریم سے دعا کرتے ہیں کہ خداوندہ مومنین کو توفیق عطا فرما کہ اس ماہ رجب کے فضائل سے اور اس ماہ رجب میں خلاق عالم جو کچھ عطا فرما رہا ہے، تمام مومنین اس سے زیادہ فیضیاب ہو سکیں۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ سورہ زمر کی جس آیے وافی ہدایہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے ہمارے حبیب کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا سب برابر ہے؟ نہیں، خدا کی نظر میں تو سب برابر نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عالم اور جاہل سب برابر ہو جائیں، خدا کی نظر میں سب برابر نہیں ہیں۔ خداوند کریم کا انما یتذکر اولو الالباب، اور یہ وہ ہیں جو صاحبان ذکر، اس کی اہمیت و منزل کو فقط وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو صاحبان ذکر ہیں، وہ اولو الالباب ہیں، وہی اس کی فضیلت کو جان سکتے ہیں کہ علم کہتے کسے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہاں پر اہل علم سے مراد ہم افراد اہل بیت ہیں، اور جو جاہل نہ جاننے والوں سے مراد ہمارے غیر ہیں، اور اولی الالباب سے مراد ہمارے صحیح معنوں میں ماننے والے یعنی شیعہ مراد ہیں۔ تو یہ نواز جاننے والا، اور آج تو ہم اس ہستی کا ذکر منا رہے ہیں، اس ہستی کا ذکر ہے کہ جس کا فضیلت، کہ جس کا شرف اور پہچان ہی یہ ہے کہ علم کی منزل جن کی پہچان ہو۔ جہاں جہاں بھی علم کی بات آتی ہے وہاں پر امام محمد باقر علیہ السلام کی، جہاں جہاں بھی علم کا تذکرہ ہو وہاں امام علیہ السلام کا تذکرہ ذکر ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ کے لقب سے ہی فضیلت ظاہر ہے۔ کچھ خاص امتیازات ہیں جس میں سے ایک خاص امتیاز آپ کا لقب ہے۔ یہ لقب باقر اولین و آخرین میں سے کسی کو یہ لقب عطا نہیں ہوا، کسی کو بھی یہ لقب عطا نہیں ہوا۔ یہ مخصوص ہے ہمارے پانچویں امام کے لیے۔ علم کی منزل اور بھی ہیں، علم کے مقام اور بھی ہیں، خود مولا متقیان کی منزل ہے، مگر جو شرف اس معنوں میں امام محمد باقر کی خصوصیت ہے وہ اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکی۔ شرف ہے امام محمد باقر کا۔ باقر کے معنی ہیں شگاف کرنے والا۔ قاضی نور اللہ شوسی شہید ثالث علیہ الرحمہ تفسیر کرتے ہوئے بناتے ہیں کہ جس طریقے سے زمین کو شگافتہ کر دیا جاتا ہے، ہل چلتا ہے زمین کو شگاف ڈال دیا جاتا ہے، اس لیے باقر اس کو کہتے ہیں جو علم کا اس طریقے سے تشریح کرے کہ ایک باب میں سے مختلف باب بیان کر دے، اس کو باقر کہا جاتا ہے۔ اور باقر کے ایک معنی ہے وسعت دینے والا، وسعت دینے والا۔ تو امام علیہ السلام ائمہ میں سے وہ ہیں کہ جن کو وہ موقع ملا کہ آپ نے علم کو وہ وسعت بھی ہے کہ جس کو فقط اپنے نہیں دوسروں نے سب نے تسلیم کیا ہے کہ وہ خط کی منزل ہے، اسی لیے آپ کو باقر کہا جاتا ہے۔ اور یہی فقیرت فضیلت امام علیہ السلام کی یہ ہے کہ خود آپ کے والد ماجد امام زین العابدین علیہ السلام نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا امام ہے، اماموں کا باپ ہے، حلم و بردباری کا منبع ہے، علم کا سر چشمہ ہے، اور یہ میرا بیٹا وہ ہے اس کے دل کے اندر علم اس طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے سمندر موجیں مارتا ہے،
اس طریقے سے خداوند کریم نے علم عطا کیا ہے، اور یہ علم کو شگافتہ کرنے والا ہے اور علم کو بیان کرنے والا ہے، اور خدا کی قسم یہ ہم سب میں ہمارے جج سے سب سے زیادہ شباہت رکھنے والا ہے۔ تو یہ امام محمد باقر علیہ السلام ہے کہ آپ کی شباہت اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ شباہت رکھنے والے ہیں۔ یہ آپ کا مقام ہے، اور آپ کی بارگاہ میں علم کا یہ مقام تھا کہ بڑے بڑے علماء اپنے آپ کو اپنی بارگاہ میں نہایت ہی چھوٹا محسوس کرتے تھے۔ یہ فضیلت ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی۔ اب امام کی کچھ خصوصیتیں، پہلی خصوصیت امام علیہ السلام کی یہی ہے کہ آپ کا نام باقر، کہ جو پہلے بھی کسی کا نہیں رہا۔ دوسری خصوصیت خداوند کریم کی طرف سے عطا ہے، امام علیہ السلام کو یہ حاصل ہے جو آپ سے پہلے کسی کو حاصل ہو نہ سکی، نہ آپ کے بعد کسی کو حاصل ہو سکی۔ وہ فضیلت یہ ہے کہ ماں اور باپ دونوں طرف سے علوی ہیں، ماں اور باپ دونوں طرف سے علوی ہیں۔ باپ ہیں تو امام حسین شہید کربلا کے بیٹے ہیں، ماں ہیں تو امام حسن مجتبیٰ کی بیٹی ہے۔ مخصوص شرف ہے کہ امام علیہ السلام کا آپ دونوں طرف سے علوی ہیں، یہ شرف آپ کے علاوہ اور کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ اس طریقے سے امیر المومنین کا خاص شرف تھا کہ آپ ماں اور باپ دونوں طرف سے ہاشمی تھے۔ یہ امیر المومنین کا مخصوص شرف تھا، دونوں طرف سے ہاشمی تھے۔ یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا مخصوص شرف ہے کہ آپ دونوں طرف سے علوی ہیں، ماں اور باپ دونوں طرف سے۔ یہ خاص مخصوص شرف ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا۔ درود بھیجے محمد والے۔ اور تیسرا شرف جو امام علیہ السلام کو حاصل ہے، وہ مخصوص شرف آپ کا یہ ہے، مخصوص شرف ہے آپ کے لیے کہ اللہ کے رسول نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول جس ہستی کو سلام بھیجے، اور یہاں پر ہمارے پاس نہیں، برادران اہل سنت نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اور بہت تفصیل سے نقل کیا ہے، یہاں تک کہ برادران اہل سنت میں سے بہت سے ایسے ہیں جو ائمہ کو عموماً رضی اللہ عنہ یا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، مگر جب امام محمد باقر علیہ السلام کی بات آتی ہے تو وہ آپ کو بھی علیہ السلام کہتے ہیں۔ اس کا سبب جو ہم تو کہتے ہی علیہ السلام ہیں، سب سلام کے منزل پر ہیں، مگر وہ جو کہتے ہیں وہ اس کا سبب یہ بیان کرتے ہیں کہ جس کو اللہ کے رسول نے سلام بھیجا ہو اسے علیہ السلام ہی ہونا چاہیے۔ جس کو اللہ کے رسول نے سلام بھیجا ہو اس کو علیہ السلام ہی ہونا چاہیے۔ اور کس طریقے سے سلام بھیجا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں، جلیل القدر صحابی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز ثابت ہو گئی کہ جو افراد، ہم نہیں دوسروں کے بعد بھی بحث ہے، جو افراد پیغمبر اکرم کے علم غیب کے قائل نہیں ہیں، یہاں پر انہیں پیغمبر کے علم غیب کا بھی قائل ہونا پڑا۔ پیغمبر نے کہا کہ تم میرے دعوت اس بچے کو پہنچو گے کہ جس کا نام باقر ہوگا، محمد باقر، ان کو سلام کہنا، اور ان سے ملاقات کے بعد تم بہت تھوڑے عرصے زندہ رہو گے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے جو اللہ کے رسول نے کہا تھا وہ من و عن پورا ہو کے رہا۔ یہ علم غیب بھی اس روایت سے، روایت ہے ویسے تو بہت ہے لیکن اس روایت سے علم غیب بھی اللہ کے رسول کا ثابت ہوتا ہے کہ صاحب علم غیب تھے۔ ہمارے پاس تو عقیدہ ہے علم غیب کی بچے، لیکن جو نہیں مانتے، جس روایت کو جب انہوں نے نقل کیا ماننا پڑا، پیغمبر کو علم تھا، پیغمبر کو علم تھا غیب کا کہ جا کر پہنچیں گے، تو علیہ السلام کہا۔ اور فقط یہی نہیں کہا، ائمہ علیہ السلام کے
بہت سے القابات ہوتے ہیں، باقر بھی جو آپ کا لقب ہے، روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے جب جناب جابر کو کہا کہ جابر تم اس وقت تک زندہ رہو گے جب تک، پوچھا کب تک زندہ رہوں گے، کہ کہا اس وقت تک رہو گے کہ جب تک تمہیں اپنے اس آپ پہ شک ہونے لگے گا، اتنی طویل حیات ہوگی، اتنی طویل حیات ہوگی کہ تم میرے 5ویں فرزند سے ملو گے، میرا 5واں نائب ہے، اس کو میرا سلام کہنا، اس کا نام باقر ہوگا، کیونکہ اس کا یہ نام باقر تورات میں خلاق عالم نے نقل کیا ہے۔ آپ کا نام باقر تورات میں نقل ہوا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کا تورات میں نقل کیا گیا ہے، باقر کے نام سے پکارا گیا ہے، تو ان کو میرا سلام کہنا۔ تو یہ امانت جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے پاس۔ اب یہاں پر روایتیں بہت مختلف ہیں، جو روایتیں کثیر تعداد میں پہنچی ہیں کہ جناب جابر کا یہ حالت تھی کہ جابر ضعیفی آ گئی تھی، اور ضعیفی کی وجہ سے آنکھیں بھی دھندلا گئی تھیں، نظر میں کمی آ گئی تھی۔ تو جناب جابر ایک وقت ایسا تھا کہ آپ یا محمد کہہ کے مدینے کی گلیوں میں سلسلہ جایا کرتے تھے، مدینہ رسول سے، مسجد نبوی سے امام زین العابدین کے گھر پہ، امام زین العابدین کے گھر سے مسجد نبوی جایا کرتے تھے، یہ اس طریقے سے چکر لگاتے تھے۔ لوگ اس بات کو سمجھتے تھے نعوذ باللہ کہ ضعیفی آ گئی ہے، داروت کا یہ مقام ہے، تو پوچھا کسی نے کہ آپ بار بار محمد کہتے ہیں، محمد یہ کس کو پکارتے ہیں؟ کہا میں اپنے حبیب کی ایک امانت کو اپنے سینے میں رکھا ہوا ہوں کہ وہ امانت دار مل جائے تو اس کو یہ امانت پہنچا دوں، یہ امانت اس کے حوالے کر دوں۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ نقل ہے، ایک مرتبہ نقل ہے، 2 روایتیں ہیں، دوسری روایت نقل کر رہا ہوں کہ جابر ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایسے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لائے۔ امام علیہ السلام نے کہا امام محمد باقر سے، بیٹا جا کے چچا جابر کی پیشانی کا بوسہ لو، یہ مقام ہے جابر کا، جابر ابن عبد کس کو کہتے ہیں، مخلص صحابہ کس کو کہتے ہیں، یہ مقام ہے جناب جابر کا، پیشانی کا بوسہ لو۔ والا آئے، پیشانی کا بوسہ لیا، جب بوسہ لے چکے جابر ایک دم چونکے، کہا یہ فرزند جنہوں نے بوسہ لیا تھا، ذرا آپ ٹھہریے، آپ کے پاس سے مجھے وہ مخصوص خوشبو آ رہی ہے جو برسوں کے بعد میں نے سنی ہے، برسوں کے بعد وہ خوشبو آ رہی ہے، برسوں کے بعد وہ خوشبو آ رہی ہے۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میں زین العابدین نے فرمایا کہ چچا جابر یہ وہی ہیں جن کے سلام پہنچانے کا آپ انتظار کر رہے ہیں، یہی میرا فرزند محمد ہے، یہ سننا تھا۔ جابر کھڑے ہو گئے، شہزادے کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، آنسو آنکھوں سے روا تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اور امام کا فرمایا کہ مولا میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، تو امام نے فرمایا کہ جب آپ نے انتظار کر لیا، اب جو امانت آپ کے سینے میں ہے وہ امانت تو پہنچا دیجئے۔ تو کہا آپ کے جد نے، اللہ کے رسول نے آپ کو سلام کہلایا ہے، یہ امام محمد باقر کا شرف ہے کہ اللہ کے رسول جنہیں سلام کہلوائیں انہیں محمد باقر کہا جاتا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ لہذا یہی وجہ میں نے بیان کی کہ بہت برادران جو دوسرے ائمہ کے لیے الفاظ استعمال نہیں کرتے لیکن امام محمد باقر کا ذکر کرتے ہیں تو علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے سلام پہنچایا تھا، یہ شرف ہے۔ اور کیا کہنا امام محمد باقر کا، وہ فضیلت امام محمد باقر کی، خصوصیت امام محمد باقر کی۔ ایک شخص ہے جس کا نام غلف یا غلف بیان کیا گیا ہے تاریخ میں، وہ بیان کرتا ہے کہ میں کوہ ابو قبیس پر، مکے میں کوہ ابو قبیس پر موجود تھا کہ میں نے ایک جوان کو دیکھا کہ وہ جوان کوہ ابو قبیس پر ہے موجود، پھر وہ ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنے لگا کہ خداوندہ اللہم اریدو ارزقنی، خداوندہ مجھے اپنے پاس سے رزق عطا فرما۔
خداوندا مجھے اپنے پاس سے رزق عطا فرما۔ میں نے خیال کیا یہ کوہ ابو قبیس، یہاں پر تو گھاس نہیں اگتی ہے، یہاں کیسے رزق آئے گا، کس قسم کا رزق آئے گا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، ابھی اس شخص کی زبان سے الفاظ تمام نہیں ہوئے تھے کہ میں نے دیکھا کہ ایک ابر ہے جو آ رہا ہے، ایک ابر ہے جو آ رہا ہے۔ وہ ابر رحمت نیچے آیا یہاں تک کہ ان کی دسترس سے پہنچا، اور میں نے دیکھا انہوں نے جب ہاتھ ڈال کے نکالا ہے تو تازہ انگوروں کی لڑی ان کے ہاتھوں میں تھی۔ تازہ انگور امام کے ہاتھوں میں تھے، تازہ انگور ہاتھوں میں تھے۔ وہ اس انگور کو لے کر آنے لگے۔ میں آگے بڑھا، میں نے آگے بڑھ کے کہا، آرام کر کے کہا، انگوروں میں سے کچھ مجھے بھی عطا فرمائیے۔ تو امام نے مسکرا کے فرمایا، شخص نے ابھی تک پہچانتا نہیں تھا کہ آپ کا استحقاق کیسے بنتا ہے، یہ آپ کا حق کیسے بنتا ہے ان انگوروں پہ۔ کہا سرکار جب آپ دعا کر رہے تھے تو میں آمین کہہ رہا تھا، آپ نے دعا کی میں نے آمین کیا، اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو دعا کے ساتھ آمین کرے وہ دعا کرنے والے کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد، شریک ہو جایا کرتا ہے۔ تو آپ نے اس میں سے انگور مجھے عطا کیے۔ وہ بیان کرتا ہے میں نے ایسا ذائقہ زندگی میں کبھی کسی پھل کا نہیں کھایا، جس قدر عمدہ ذائقہ تھا، اس قدر عمدہ ذائقہ تھا۔ اور دیکھیے قرآن کے ماننے والوں کو ان معجزات پہ کبھی شک نہیں ہو سکتا، نہ ہونا چاہیے، کیونکہ معجزات پہ شک کرنا اعوذ باللہ قرآن پہ شک کرنے کے مترادف ہے۔ وہ خدا جو عیسیٰ کے کہنے پر منو سلوہ اتار سکتا ہے، وہ خدا جو مریم کے لیے میوے بھیج سکتا ہے، کیا وہ اپنی حجت کے لیے انگور نہیں بھیج سکتا؟ خداوند کریم۔ لیکن شرف کیا ہے؟ شرف یہاں پر خصوصیت اس واقعے میں یہ ہے، دو چیزیں ہیں، اس کے بعد آگے کی منزل بھی ہے۔ خصوصیت کیا یہ ہے کہ ہمیشہ جب کبھی بھی پھل آئے ہیں، مستند تواریخ میں یہی ہے، جب کبھی بھی آئے منو سلوہ آیا ہو، منو سلوہ آیا ہو، یا پھر میوے آئے ہوں جناب مریم کے لیے، حسنین علیہ السلام کے لیے آئے ہوں، صدیقہ طاہرہ کے لیے آئے ہوں، کعبے کے اندر جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے آئے ہوں، یہ تمام جو چیزیں آئی ہیں وہ فرشتے کے ذریعے آئی ہیں۔ فرشتہ آتا تھا، رکھ کے جاتا تھا، خان رکھ کے جاتا تھا، چیزاں فرشتے لے کر آتا تھا، لیکن یہ شرف امام محمد باقر کا ہے کہ خدا کی رحمت کو ابر رحمت لے کر امام کے پاس آیا ہے۔ خدا کی رحمت کو ابر رحمت لے کر آیا ہے، رحمت لے کر آیا ہے، ہم نے تلاوت فرمایا۔ اس کے بعد کی منزل وہ کہتا ہے کہ میں پلٹ کر جانے لگا تو میں نے پھر سنا کہ انہوں نے پھر اٹھا کے دعا کی، اللہم ارود، خداوندہ مجھے عطا کر، کپڑا عطا فرما، کپڑا عطا فرما۔ تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے ان کے لیے 2 سفید کپڑے اترے ہیں، 2 سفید کپڑے۔ میں آگے گیا تو انہوں نے کہا تمہیں اسی طریقے سے یہ کپڑا بھی چاہیے؟ کہا نہیں، میرے پاس موجود ہے۔ ویسے کپڑے آئے ہیں، حسنین علیہ السلام کے لیے آئے ہیں، جنت سے لے کر آیا ہے رضوان جنت، لیکن کہیں تواریخ میں نہیں ہے کہ احرام کا کپڑا کسی ہستی کے لیے آیا ہو، احرام کا کپڑا کسی کے لیے آیا ہو۔ یہ مخصوص ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی، مخصوص فضیلت ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی، کہ آپ کے لیے جنت سے میں درود بھیجے محمد والے۔ اور اس کے بعد ایک اور فضیلت و شرف امام محمد باقر علیہ السلام کا، کسے کہتے ہیں اور کیا مقام ہے حجت الہی کا، مرتبہ ہے حجت الہی کا۔ جناب حاشم بہرانی نے اپنی کتاب میں واقعے کو اس کو نقل کیا، دوسری بہار میں بھی موجود ہے اور دوسری کتابوں میں بھی تفصیل، لیکن میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں حاشم بہرانی کتاب۔ امام کا ایک صحابی ہے ربی،
تو ربی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن امام کی خدمت میں حاضر ہوا، نماز کا وقت ہوا، میں نے امام کی اقتداء کے اندر نماز ادا کی، اور اس کے بعد تھوڑی دیر گزری، کھانے کا وقت ہو گیا۔ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ امام کے پاس تو کھانے کے لیے کوئی اسباب موجود نہیں ہے، کھانے کے بعد اسباب موجود نہیں ہیں۔ میرے دل میں یہ خیال آنا تھا، وہ اور ہوتے ہیں جو کہنے سے بات کو سمجھیں، یہ امام ہیں جو دل کی بات کو سمجھتے ہیں، یہ امام کی منزل ہے۔ دل نے کہا، امام نے فرمایا کہ تم کھانا چاہتے ہو، کھانے کی خواہش ہے، یہ فکر نہ کرو کہ کھانا ہے یا نہیں ہے، جو وسائل کے ہوتے ہوئے عطا کرتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جو بغیر وسائل کے طلب کرتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اس کی عطا کی منزل ہے۔ اور ہوتے ہیں، یہ کہنا تھا۔ امام علیہ السلام نے ایک اینٹ پڑی ہوئی تھی، امام نے اس اینٹ کی طرف نگاہ کی، اینٹ کی طرف نگاہ کرنی تھی کہ وہ اینٹ دوسری طرف ہو گئی، اور جب اینٹ اٹھی ہے تو میں نے دیکھا اس کے نیچے سے تازہ تازہ خوان موجود ہے، جس کے اندر کھانا بھی موجود ہے، اور یہاں پر روایت میں ہے کہ جب کبھی بھی آیا ہے کھانا مخصوص آیا، جیسے آیا جو من و سلوہ تھا، گوشت تھا، مچھلی تھی یا دوسری چیزیں تھیں، لیکن یہ خصوصیت ہے، روایت کے الفاظ ہیں کہ دونوں قسم کے کھانے تھے، گرم کھانا بھی تھا اور ٹھنڈی غذا بھی موجود تھی، دونوں قسم کی غذائیں اس کھان کے اندر موجود تھیں، دونوں قسم کی غذائیں موجود تھیں۔ امام نے فرمایا کہ آؤ۔ میں اور امام کے ساتھ جب کھانا ہم تناول کر چکے تو امام علیہ السلام نے ویسے ہی اشارہ کیا، وہ قوم اسی جگہ پر گیا اور جا کے چھپ گیا۔ اب یہاں پر امام علیہ السلام کی تعلیم ہے تمام چاہنے والوں کے لیے، تب کے چھپ گیا۔ ربی بیان کرتا ہے کہ میں حیرت کے اندر ہوں کہ ایک اینٹ کے ساتھ اشارہ کیا، مگر جب تک انسان کا ایمان کامل نہیں ہوتا، معجزہ آنکھ سے دیکھ چکا، اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ امام ادھر اٹھ کے کہیں کام سے گئے، میں اپنی جگہ سے اٹھا، میں نے اٹھ کے کہا کہ دیکھوں تو صحیح یہ اینٹ کے نیچے ہے کیا۔ جب میں گیا اینٹ کو اٹھایا تو وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، واپس رکھ کے اپنے مقام پہ آ کے بیٹھ گیا۔ امام علیہ السلام واپس آئے، آپ نے مسکرا کے، یہاں پر ہے پیغام، مسکرا کے فرمایا کہ تم نے اپنا طریقہ یہودیوں والا بنا لیا ہے۔ یہودیوں کا یہی طریقہ تھا، جناب عیسیٰ سے معجزات دیکھتے تھے پھر بھی یقین نہیں کرتے تھے، دل میں شک رکھتا تھا، اور فرمایا خبردار جس نے کسی نے ہماری فضیلتوں پہ معجزات پہ شک کیا وہ ہماری معجزات پر شک نہیں ہے، خدا کی خدائی پر شک کی منگا رہے ہیں، عطا فرما رہے ہیں، خبردار ایسا رویہ نہیں کرنا۔ وہ کہتا ہے اس کے بعد میں نے مولا سے معذرت کی، پھر اس کے بعد میرے دل میں وہ یقین پیدا ہوا کہ اس کے بعد کسی منزل پر کوئی شک نہیں ہوا۔ یہ امام علیہ السلام کی فضیلت ہے، ان کی ذات معجزات کی منزل پر ہے، اور کیا کہنا جسے باخر العلوم کہا جائے۔ خدا آپ نے ارشاد فرمایا کہ خداوند کریم نے ہمیں وہ علوم عطا فرمائے ہیں کہ اگر اس علوم کو برداشت کرنے والے اور موجود ہوتے تو میں ان کو بیان کرتا، یہاں تک کہ دین، توحید، اسلام اور شریعت کو سمجھ کے لفظ کے ساتھ پہنچا دیتا، لفظ ہے امام علیہ السلام کا، سمجھ کے لفظ کے ساتھ تبلیغ کرتا، مگر وہ اصحاب میسر نہ ہو سکے جس طریقے سے میرے جد کو وہ اصحاب میسر نہ تھے۔ امام فرماتے تھے سلونی سلونی قبل تفقدونی، پوچھو زمین و زمین میں جو کچھ پوچھنا ہو۔ وہ نااہل یہ پوچھتے تھے میرے سر میں کتنے بال ہیں، اس قسم کے سوال کرتے تھے۔ ہم نے فرمایا اس وقت میں متحمل موجود نہیں تھے،
اور امام علیہ السلام وہ ہیں کہ ابن قتادہ، یہ ابن قتادہ اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم، وہ کہتا ہے کہ میں نے ابن عباس کو دیکھا، میں نے بڑے بڑے فقہا کے سامنے زانو ادب طے کیا، علم کو حاصل کیا، مگر مجھے کسی کے سامنے اس قسم کی پریشانی یا روب و دبدبا میرے دل میں نہیں آیا جس طریقے سے جب کبھی بھی میں امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے جاتا تھا، امام کی ذات کا وہ رعب ہوتا تھا۔ میں نے آپ سے ایک دن عرض کر دیا کہ فرزند رسول، میں تو آپ کی جانتے ہیں بڑے بڑے فقہا کے پاس گیا ہوں، بڑے بڑے صحابہ کا زمانہ میں نے دیکھا ہے، ان کے سامنے زانو ادب طے کیا، مگر وہ اضطراب نہیں آیا۔ مگر آپ کے سامنے جب بیٹھنا ہوں کہ منزل آتی ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو جانتا ہی نہیں تو بیٹھا کہاں ہے، تو ولایت کے اس مرکز پر بیٹھا ہے جس کے لیے خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے، درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، سورہ مبارک ہے نور کی آیت کو بیان کرنے کے بعد خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے یہ نور ان کے گھروں میں ہے کہ جن کے گھروں کو خدا نے بلند کیا ہے، دنیا نے بلند نہیں کیا، وہ جس کو خدا نے بلند کیا ہے۔ سورہ نور کی آیت کیا ہے؟ نور بیان کرتے ہوئے کمثل نور کا مشکات، اور اس کے بعد تفسیر بیان کرتے کہاں پر؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ نور ان کے گھروں میں ہے جن کو خدا نے وسعت عطا فرمائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ ہمارے گھر ہیں جو شرف کے لحاظ سے جن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، فضیلت کے لحاظ سے جن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کہ امام علیہ السلام کا اور امام کی معرفت مقام جناب جابر جوفی، امام نے بہت جلیل القدر صحابہ پیدا کیے، زرارہ ہیں، جلال جوفی ہیں، محمد ابن مسلم ہیں، عیان ابن قبلہ ہیں، ایک ایک شخص اپنے مقام پر امت، ایک اور شخص اپنے مقام پر یونیورسٹی ہے۔ جناب جابر جوفی وہ تھے جن کے لیے ہمارے پاس مستند روایتیں ہیں کہ ان کو امام نے 70,000 حدیثیں یاد کروائی تھی، 70,000 حدیثیں یاد تھی جناب جابر جوفی کو۔ یہ شرف ہے جناب جابر جوفی کا، وہی جابر جوفی بیان کرتے ہیں، جابر ابن یزید جوفی، کہ ایک دن میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ ابن رسول اللہ، میں خدا کا بہت احسان مند ہوں، بہت احسان مند ہوں کہ اس نے مجھے آپ کی معرفت عطا فرمائی اور آپ کی فضیلتوں کا میری طرف الہام فرمایا، کی فضیلتوں کا میری طرف الہام فرمایا، اور میں آپ کے اوامر و نواہی پر عمل کرتا ہوں، جو آپ نے حکم دیا اس پر عمل کرتا ہوں، جس چیز کو اختیار کرنے کا حکم دیا اختیار کرتا ہوں، جس چیز کو منع کیا اس سے رک جاتا ہوں، آپ کے دوستوں کو دوست رکھتا ہوں، آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہوں۔ امام نے مسکرا کے فرمایا کہ تم نے کہا معرفت نصیب کی، اے جابر سمجھتے ہو معرفت کہتے کسے ہیں؟ معرفت مقام کس چیز کا ہے؟ سنو جابر، معرفت کے 7 مدارج ہیں، 7 درجے ہیں۔ سب سے پہلی منزل ہے اسباب توحید، دوسرا مقام ہے معنی کی پہچان، تیسری منزل ہے ابواب کی پہچان، چوتھی چیز ہے لوگوں کی پہچان، پانچویں چیز ہے ارکان کی پہچان، چھٹی چیز ہے نقبا کی معرفت کہ جو ان کو آقا و سردار بنایا گیا ہو، اور آخری چیز ہے نجبا کی معرفت کہ جو اپنی نسل و منزل میں سب سے آگے ہو۔ یہ معرفت کے 7 درجے ہیں، حضرت کے 7 مقام ہے، اور تم جانتے ہو ہماری معرفت کسے کہتے ہیں؟ جس کو خداوند کریم کہیں کلمات کی شکل میں بیان کر رہا ہے۔ سورہ کہف میں ارشاد فرما رہا ہے خداوند کریم کہ اگر یہ تمام سمندر سیاہی بن جائیں
اور خدا کے کلمات کو لکھا جاتا رہے تو سمندر ختم ہو جائیں گے، اور سمندر اتنے ہی لائے جائیں تب بھی خدا کے کلمات کا ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسرے مقام پر سورہ لقمان میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر سارے اشجار قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، اور ان سے کلمات کو لکھا جائے ہمارے، ما نفدت کلمات اللہ واللہ سمیع علیم، تو ہمارے کلمات کا، خدا کے کلمات کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ خداوند کریم جو حکیم ہے، ہر شے پر غلبہ بھی ہے اور حکمت بھی ہے۔ تو یہ کس کے لیے کلمات ہے؟ کیا تو نے سنا نہیں؟ میرے جد کے لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا درود بھیجے محمد و آل محمد۔ لو کان الریاض اقلاما والبحور مدادا والانس کتابا والجن حسابا لا احصا بفضائل علی ابن ابی طالب۔ یہ کلمات کی منزل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر سارے دنیا کے اشجار قلم بن جائیں، سارے دریا سیاہی بن جائیں، سارے انسان لکھنے والے بن جائیں، سارے اجنہ شمار کرنے والے بن جائیں، علی کے فضائل کا احسان نہیں ہو سکتا۔ تو وہ میرے جد ہے علی ابن ابی طالب، وہ میرے جد کی منزل پر ہے، جن کے کلمات کا ایسا نہیں ہو سکتا، وہ میرے جد ہے۔ اور یہ کلمات ہماری معرفت کی منزل ہے۔ اور یاد رکھو اسبات توحید کی منزل کیا ہے۔ شاہ فرمایا دیکھو وہ خدا ازلی ہے اور پوشیدہ ہے، کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی مگر وہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے، اس نے ہر شے کو خلق کیا ہے اور ہر شے کے متعلق اس کو ہر چیز کا علم موجود ہے، وہ پوشیدہ ہے اور یہی تعریف اس نے اپنی کی ہے۔ اب دوسری بات امام علیہ السلام نے دوسری چیز ہے معنی کی شناخت۔ اگر اسی طریقے سے وہ رہتا تو مخفی خزانہ تھا۔ جس طریقے سے خدا نے کہا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے معرفت کے ذریعوں کو خلق کیا۔ وہ معرفت کا ذریعہ کون ہے؟ ہم محمد و آل محمد ہیں، جن کے ذریعے خدا کی معرفت ہوئی ہے۔ خداوند کریم نے ہم کو خلق کیا، اپنے معنی کی معرفت بنا کے خلق کیا، ہم کو اپنے نور سے ہمیں خلق کیا، اور خدا نے ہمیں اختیار دیا ہر شے کا، جو چاہے کائنات میں کرنے کا خدا نے ہمیں اختیار دیا۔ ہم وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، اور خدا وہی چاہتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ یہی منزل ہے نا، جب بندہ خدا کے اتنے نزدیک ہو جائے کہ جب خدا کی اطاعت میں اس مقام پر آ جائے قرآن کہ جہاں پر خدا کے ہر حکم کی تعمیل کرتا ہو، اطاعت کرتا ہو، تو یہ اطاعت محدود نہیں رکھتی۔ جب وہ کل خدا کی اطاعت کرتا تھا، آج مخلوقات اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ اس کی اطاعت کی منزل ہے، جو اس کی معرفت کی منزل ہے۔ شاہ فرمایا ہم وہی چاہتے ہیں جو خدا کا ارادہ ہے، وہی ہمارا ارادہ ہے، جو ہمارا ارادہ ہے خدا کا ارادہ۔ اور خدا نے ہمیں فضیلت دی، اپنی تمام مخلوقات پر ہم کو شرف و فضیلت عطا کی، اور اپنی مملکت میں ہمیں حجت قرار دیا، اپنی مملکت میں حجت قرار دیا۔ اور کون خدا؟ اور پھر ارشاد فرمایا کون خدا؟ جو ارشاد فرما رہا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے مثل کوئی شے نہیں۔ وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، مگر دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج نہیں ہے، سننے کے لیے کانوں کا محتاج نہیں ہے۔ وہ خدا جو سمیع البصیر ہے، اس خدا کی منزلت پر یہاں پر جابر کہتے ہیں کہ میں نے کہا فرزند رسول یہ تو معرفت کا وہ اونچا مقام ہے کہ جہاں پر میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے چاہنے والوں میں سے بھی بہت زیادہ لوگ اس منزل پر فائز ہوں گے۔ ایک لفظ کی مجھے تفسیر کرنی ہے جو امام نے بیان فرمایا، آپ کے بہت زیادہ ماننے والے اس مقام پر ہوں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے خیال میں کتنے ہوں گے؟ کہا میں نے جب دیکھا تو ہم پہ اب تو اس وقت تو کافی ہیں، لاکھ کی تعداد بیان کی گئی، اتنے لاکھ ہیں، ان میں سے 10-20 ہزار کے قریب تو ہوں گے۔
آپ نے ارشاد فرمایا کہ دور ہے یہ، اور ارشاد فرمایا کہ جابر اس منزل معرفت پر، یہ جابر کو شرف حاصل ہے دوسرا، تم ہو اور بہت کم افراد ہیں جو اس مقام معرفت پر ہیں، ورنہ عام لوگ مقصر ہیں۔ مقصر یہاں پر ہمارے لفظوں میں ہم جسے چاہے مقصر کہہ دیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ جسے چاہے، جسے رک رہا ہوا اس کو مقصر کہہ دیا، نہیں، یہ امام تعریف کر رہے ہیں۔ مقصر کہتے کسے ہیں؟ تفسیر امام ہے، کسے کہتے ہیں مقصر؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جابر نے پوچھا فرزند رسول مقصر کہتے کسے ہے تو بیان فرما دیجئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا مقصر وہ ہے کہ اماموں امر اور روح کے متعلق جو معرفت اس پر واجب کی گئی تھی وہ معرفت نہ حاصل کرے، جو معرفت خدا کی طرف سے اماموں امر الہی اور روح کے متعلق جو معرفت واجب کی گئی تھی وہ معرفت نہ حاصل کرے، اس کو کہتے ہیں مقصر۔ تو امام علیہ السلام نے یہ تفسیر کر کے بتایا کس کو کہا جاتا ہے اور کیا کہنا امام کا۔ امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ یہ بتائیے کہ کیا قیامت کے دن سب لوگوں کی شفاعت ہوگی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو، جس شخص کے سامنے ہم اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہو اور اس کا دل ہمارے ذکر سے نرم پڑ جاتا ہو تو فرشتے اپنے پروں سے اس کی پشت کو تھپکتے ہیں، یعنی اس کو دعا دیتے ہیں، اور اس کو شفاعت ہوگی سوائے ان گناہوں کے، امام کا جملہ، سوائے ان گناہوں کے جن کی وجہ سے ایمان خارج ہو جایا کرتا ہے۔ خداوند کریم ہر گناہ کو معاف فرما دے گا، بخش دے گا، مگر یہ بات یاد رکھو، ناصبی کی کسی حالت میں شفاعت نہیں ہو سکے گی، کوئی اس کا شفیع نہیں مل سکے گا۔ ناصبی جو علل اعلان اہل بیت کا دشمن ہو، اس کی کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ امام علیہ السلام، اور امام نے یہاں پر ایک اور مسئلہ ہم کر دیا۔ امام علیہ السلام جس کو آیت اللہ سید احمد مستنبط نے فضائل اہل بیت کی جلد اول میں نقل کیا کہ امام سے پوچھا گیا، امام بیان کرتے ہیں یہی جابر سے، کہ جابر خبردار، اگر ہماری کوئی حدیث تم تک پہنچے دل قبول کرتا ہے تو الحمدللہ، لیکن اگر کبھی تمہیں اس منزل پر شک بھی ہو جائے تو انکار نہیں کرنا، بلکہ ہماری طرف اس کو پلٹا دینا، ہماری طرف پلٹا دینا۔ یہ نہیں کہنا کہ یہ کیسے ہے، یہ کیوں ہے، یہ کس طریقے سے ہے، ہماری طرف پلٹا دینا، چونکہ اس کا فیصلہ کرنا علماء کا کام ہے۔ جاہل میں اتنی طاقت نہیں، قرآن کو حدیث سے نہیں کر سکے۔ یہ ہر ایک کا اختیار نہیں ہے کہ جو بیٹھ کے قرآن مجید کی منزل ہے، حدیث کا مقام ہے، تو اس لیے ہماری طرف پلٹا دینا، ہماری طرف پلٹا دینا۔ اور امام کے دو حکیمانہ قول، اور اس کے بعد امام علیہ السلام کا شیعہ کسے کہتے ہیں اور کیا معنی ہے امام کے شیعہ کے بعد دعا درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا انسان کے اندر غرور بڑھتا چلا جاتا ہے، انسان کے دل میں، قلب میں جس قدر غرور بڑھتا چلا جاتا ہے، اسی قدر اس کی عقل میں کمی ہوتی چلی جاتی ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے، ایسا رول ہے جس کی تفسیر ہے پوری۔ جس قدر غرور بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی عقل میں کمی ہوتی چلی جاتی ہے۔ غرور بڑھ گیا، میں ہی سب کچھ ہوں، میرے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، میرے برابر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ادھر غرور انسان کا بڑھتا چلا گیا، اس کی سوچنے سمجھنے کی عقل میں کمی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور امام علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں اپنے ایک فرزند سے کہ بیٹا، کاہلی سے اور پریشانی سے اپنے آپ کو بچانا،
کس سے؟ کاہلی سے اور پریشانی سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ کاہلی حق کی ادائیگی میں مانع ہوتی ہے اور پریشانی حق پر باقی رہنے سے روکتی ہے۔ کہ وہ کون ہے؟ تفصیل میں اگر جائے انسان، وقت نہیں ہے میرے پاس کہ کیا منزلت ہے۔ کاہلی حق کی راہ میں حائل ہوتی ہے۔ کاہلی کیا ہے؟ ہم نے تفصیل کاہلی، نیک کام کرنے کا وقت آیا، آج نہیں کل ادا کریں گے، ابھی تو سو رہے ہیں، ابھی تو کچھ کر رہے ہیں، کوئی چیزوں کا نیک کام کرنے کا وقت آیا، چلو آج سے کرو، نہیں کل سے کریں۔ روزہ رکھنا ہے، رجب کا مہینہ ماشاءاللہ آ رہا ہے، نمازیں ادا کرنی ہے، دینا ہے، دینا، صدقہ ادا کرنا ہے، کاہلی نہیں آج نہیں کل کر دیں گے، یہ چیز نہیں۔ تو کاہلی، سستی، یہ حق کی ادائیگی میں مانع ہوتی ہے۔ اس کاہلی نہیں کرنا، حق ادا نہیں ہوتا اس کی وجہ سے۔ انسان جب کبھی بھی آج کے کام کو کل پر ٹالتا ہے، نیکیوں کو زیادہ چلا جاتا ہے، تو امام یہی فرماتے ہیں تجھے کیسے یقین ہے کہ تیری کل آئے گی بھی؟ کس طریقے سے یقین ہے؟ یہ کل کی جو بات کر رہا ہے آئے گی بھی کیسے پتا ہے؟ تو اس لیے حق میں مانے ہے تھوڑا ہی، اور پریشانیاں حق پر باقی رہنے پہ۔ وہ پریشانیاں الگ ہیں کہ جو خاص مخصوص انداز میں آتی ہیں، یا یوں کہوں کہ امر الہی کی شکل میں آتی ہیں، لیکن بہت ساری ہماری پریشانیاں ایسی ہیں جو ہماری اپنی اجتماعی طور پر پپا کی ہوئی ہیں، ہماری اپنی بنائی ہوئی پریشانیاں ہیں۔ بہت ساری پریشانیاں ایسی ہیں وہ حق پر باقی رہنے میں حائل ہوتی ہیں۔ پریشانیاں کیا ہے کہ انسان نے اپنا خرچہ بڑھا لیا، اب پریشانی ہے ادا کیسے ہوگا؟ اب ادائیگی کے لیے کیا ہے کہ جب حلال سے نہیں ہو سکا تو حرام سے ادا کر رہا ہے، چیزیں بڑھا لی، نہیں مل سکتی، کیا کرو؟ اب انٹرسٹ دو، سود پر لو، سود سے لے کے ادا کرو، پریشانی بڑھائی، یعنی اپنی جو پریشانی تمہاری بڑھتی چلی جائے گی، حق سے دوری کا سبب بنتی چلی جائے گی۔ ایمانہ منزل ہے امام کی، اس وقت میرا امام فرما کر گیا ہے کہ طرف منزلت ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ دیکھو اے جابر، یہ زندگی کیا ہے؟ یا تو ایک سواری کی طرح ہے جس پر تم محدود عرصے تک سوار رہو گے، یا ایک لباس کی طرح ہے، تھوڑے عرصے پہنو گے۔ سواری ہے، کوئی اچھی سواری استعمال کرتا ہے، کوئی اچھی سواری استعمال کرتا ہے، مختلف سواریاں ہیں۔ لباس ہے، کوئی بہترین لباس پہنا ہوا ہے، کوئی ہلکا لباس پہنا ہوا ہے، نگی کی منزل پر ہے۔ اور کیا ہے؟ یا تو عورت ہے جس سے تم محبت کرتے ہو، یا مرد ہے جس سے عورت محبت کرتی ہے، یہی چیز ہے نا زندگی میں، عورت اس سے محبت ہے، یا مرد میاں بیوی کی محبت ہے، یہی چیز ہے۔ تو یاد رکھو مومن کبھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے پر خوش نہیں ہوتا۔ مومن کون ہے جسے کہا جائے کہ اگر اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے وہ کبھی خوش نہیں ہوگا، کبھی خوش نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ یہاں پر کبھی جوانی ہے، کبھی ضعیفی ہے، کبھی بیماری ہے، مگر اس جہان کو بھی جانتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری پہچان میرے مولا نے بنائی کہ دنیا کے ہمیشہ رہنے پر خوش نہیں رہتا، اور آخرت کے آمادہ، آخرت کے وارد ہونے سے بھی اپنے آپ کو بے فکر نہیں کرتا۔ یعنی چلو دنیا نہیں ہے آخرت میں چلے جاؤ، نہیں، آخرت سے بھی بے فکر نہیں ہے۔ مومن کون ہے؟ دنیا کی بھی منزل ہے، آخرت کی بھی فکر ہے کہ مجھے وہاں جب جاؤں، جب وہاں کا کچھ توشہ تو مہیا کر لوں، وہاں کا کچھ سامان تو لے لوں، سامان آ جائے اس کے بعد اس منزل پر جاؤں، اس کے بعد اس مقام پہ جاؤں۔ یہ امام علیہ السلام، آخری بات امام علیہ السلام کہ مومن کہتے کسے ہیں، چاہنے والا کسے کہتے ہیں؟ ابن حکم بیان کرتا ہے کہ میں ایک دن امام علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا، اور پورا گھر آپ کے دوستوں سے، آنے والوں سے بھرا ہوا تھا۔ امام کی خدمت میں لوگ حاضر تھے کہ ایسے میں ایک بوڑھا شخص آیا جو عصا کا سہارا لے کر چل رہا تھا۔ وہ بوڑھا شخص دروازے پر، امام کے دروازے پہ آ کے رک گیا، اور امام کی طرف رک کر کے کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور خاموش ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد اس نے تمام محفل کی طرف رخ کر کے سلام کیا، خاموش ہو گیا، سب نے اس کا سلام کا جواب دیا۔ پھر اس کے بعد وہ امام علیہ السلام کو مخاطب ہو کر کہنے لگا فرزند رسول
میں آپ پر قربان جاؤں، مجھے آپ اپنے پاس جگہ عنایت فرمائیے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، آپ کے دوستوں کو دوست رکھتا ہوں، اور میری اس دوستی کا یہ الفاظ دیکھیں امام نے جس کی تعریف کی، اور میری دوستی کا سبب دنیا کی کوئی حرص و طمع نہیں ہے۔ یہ دوستی سے میں دنیا کی طمع نہیں چاہتا، دنیا کی حرص نہیں ہے، میری دوستی کا سبب دنیا کی حرص و طمع نہیں ہے۔ اور فرزند رسول، میں آپ کے دشمنوں سے بیزار ہوں، برات کرتا ہوں، اور ان سے دشمنی کا سبب میری کوئی ذاتی انتخاب نہیں ہے، ذاتی بغض نہیں ہے کہ ذات کی وجہ سے کر رہا ہوں، نہیں، اس لیے بغض رکھتا ہوں چونکہ آپ کے دشمن ہیں، آپ کے دشمن ہیں، اس لیے بغض ہے۔ دوستوں سے دوستی اس لیے آپ کے لیے، دشمنوں سے دشمنی آپ کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں ہے۔ اور آپ نے جو امر دیا، حکم دیا، اس کو پورا کرتا ہوں، جن چیزوں کو واجب کیا عمل کرتا ہوں، مستحبات پہ عمل کرتا ہوں، جن کو حرام کیا ان سے رکتا ہوں، مکروہات سے رکتا ہوں، اور میں آپ کے امر کا اور آپ کی حکومت کا منتظر ہوں۔ جب اس نے یہ کہا تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص ادھر آ۔ امام نے بلا کے اپنے پاس بٹھایا اور ارشاد فرمایا ایسی ہی ایک بات میرے بابا علی ابن الحسین کے پاس بھی کہی گئی تھی، اور سن، تو اگر جو تو نے بیان کیا ہے، اگر تو اس حالت میں دنیا سے اٹھ جائے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ تو محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ، حسین شہید کربلا اور میرے بابا علی ابن الحسین کے ساتھ وارد ہوگا، کہ تیری آنکھیں روشن ہو جائیں گی، تیرا قلب منور ہو جائے گا، اور جب تیرا وقت آخر آئے گا تو فرشتے اپنے ہاتھوں کو کھول کے گلدستہ پیش کر کے تیرا استقبال کریں گے، اور اگر تو اس دنیا میں رہ جائے گا تو رخ روشن کے ساتھ رہے گا، پائندہ دل کے ساتھ رہے گا، یہاں تک کہ تجھے ہماری قربت نصیب ہوگی۔ حکم بیان کرتا ہے جب اس شخص نے امام سے یہ سنا، اس کے گھبراہٹ کا عالم یہ ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تھوڑی دیر روتا رہا، پھر کہا فرزند رسول آپ نے کیا فرمایا ہے ذرا دوبارہ فرما دیجئے۔ مولا نے اپنے جملے دوبارہ ارشاد فرمائے، جب دوبارہ اس نے مولا سے جملے سن لیے، آنکھوں سے آنسو ہو گیا، وہ حالت ہو گئی اسی کی منزل پر کہ لڑکھڑانے رکھا۔ امام علیہ السلام نے اپنی انگلیوں، مبارک انگلیوں سے اس کے چہرے سے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اس نے کہا یہ شرف اللہ کے رسول کا پاس، امیر المومنین کا پاس، حسن مجتبیٰ کا پاس، حسین ابن علی کا پاس، تو بندے کو اور کیا چاہیے؟ مولا اپنا ہاتھ بڑھائیے، ہاتھ لے کر پہلے مولا کے ہاتھ کو چوما، آنکھوں پہ لگایا، ہاتھ پہ رکھا، سینے پر رکھا، اور اس کے بعد دعا کرتا ہوا جب چلا ہے محفل سے جا رہا تھا۔ امام کے جملے ہیں، نمائندوں نے، بہار الانوار نے لکھا، سید احمد مستنبط نے لکھا، امام نے پوری محفل کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہو اس شخص کو دیکھ لے، یہ مقام جنت ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ یہ چاہنے والوں کی منزل ہے جو دل کے ساتھ اہل بیت کا ہو جائے تو یہ اہل بیت کی عطا ہوا کرتی ہے۔ ایک اور مرتبہ بآواز بلند درود چاہیے۔ چھپ جائے حق کی بات یہ محمل سوال ہے، چھپ جائے حق کی بات یہ محمل سوال ہے۔ ایک اور مرتبہ آواز بلند درود ارشاد فرمائیے۔ چھپ جائے حق کی بات یہ محمل سوال ہے، نکلے نہ آفتاب وہم ہے خیال ہے، روکے سحر کے نور کو کس کی مجال ہے، اور تقدیس اہل بیت کا چھپنا محال ہے،
قدرت کی داستان ہے، کوئی کیا چھپائے گا، دنیا اگر چھپائے گی خدا بتائے گا۔ تو کر کے قرآن مجید نے بتایا کہ اہل بیت کسے کہا جاتا ہے۔ خداوندہ تجھے واسطہ ہے اس ولادت باسعادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، اس پر مسرت موقع کا واسطہ ہے، اس جشن کا واسطہ ہے، اس شب کا واسطہ ہے، کل کے دن کا واسطہ ہے جب اہل بیت کے گھر میں خوشی ہے، محمد کے گھر میں محمد آئے ہیں۔ خداوندہ اس مشرف اسی کا واسطہ ہے، یہ تمام مومنین حاجت مند ہیں، ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ جو مومنین بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، خداوندہ اس جشن پر مسرت ولادت کے صدقے میں سب کی پریشانیاں مشکلات دور ہو جائیں، بیماروں کو صحت عطا ہو۔ جو مومنین حج و زیارات کے مشرف متمنی ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ جو مومنین و مومنات اپنے رزق کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو بہترین رزق عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ جو برسر روزگار ہیں روزگار میں ترقی و برکت عطا فرما۔ جو لا ولد ہیں اولاد صالح عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو اپنی بہنوں بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں خداوندہ ان کو بہترین کفو عنایت فرما۔ خداوندہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع الزام کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، یاور و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محمد اقبال لال جی مرحوم اور ڈاکٹر محمد حسین کشوانی مرحوم کی روح اور جمیع ارواح المرحومین مومنین و مومنات ثواب الفاتحہ۔